مولانا کا ایک دو غزلہ ہے جس میں دونوں کا پہلا مصرع یعنی مطلع کا پہلا مصرع ایک ہی ہے، یعنی سفر کردم بہر شہر دویدم، اور یہ دونوں غزلیں جیسے الگ الگ تھیمز پر ہیں۔ مولانا کی غزلیں عموماً ایک تھیم پر ہوتی ہیں، تو یہ دو غزلیں جیسے دو حصے ہیں ایک ہی بیان کے۔ پہلی غزل میں مولانا نے بتایا کہ پہلی غزل میں جو ہے موضوع ہے حسن اور اس کے حقائق، مظاہر، نسبتیں وغیرہ۔ تو دوسری غزل جو آج ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے عشق، تو اس میں وہ عشق بطور ایک حالت کے، عشق بطور ایک متحرک روح حیات کے، مطلب اس میں میٹافزیکیلٹی کم ہے۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ حسن محبوب کا مرہون منت ہے، محبوب نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا، یعنی محبوب پہلے ہے حسن بعد میں ہے۔ لیکن دوسری غزل میں یہ بتا رہے ہیں کہ عشق پہلے ہے اور عاشق بعد میں ہے، عشق ایک ہے، عاشق ہزار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حسن جو ہے وہ ایک ہے، اگر حسن محبوب سے نسبت پیدا کر کے جمال بنا ہے تو وہ ایک ہے، اور حسین بھی ایک ہی ہے۔ تو اس کنٹراسٹ میں ذرا اس کو دیکھیے گا۔ تو ہم وہ دوسری غزل پڑھ رہے ہیں۔ اس غزل میں جو ہے وہ اس غزل میں عطار کا رنگ بہت واضح ہے، عطار کی غزلوں کا، فرید الدین عطار کا۔ اور اس کے علاوہ اس نظم میں جو مضمون اور مضمون کا فلو ہے اور مضمون سے متصل جو کیفیت ہے، یہ مثنوی سے مناسبت رکھتی، مولانا ہی کی مثنوی سے مناسبت رکھتی ہے۔ تو وہ اب شروع کرتے ہیں کہ سفر کردم بہر شہر دویدم۔ سفر، یہ پہلے میں جو ہم مضمون شعر ہیں نا کہ ایک ہی مضمون دو تین شعروں میں جہاں مکمل ہوتا ہے، تو میں وہ دو تین شعر پڑھ کر پھر بات کروں گا کہ سفر کردم بہر شہر دویدم، چو شہر عشق من شہر ندیدم، کہ میں سفر میں رہا اور میں نے ساری زندگی مسافر، مطلب زندگی اب تک مسافر کی طرح گزاری، اور ہر شہر میں اس کا شہری بھی تھا اور وہاں کا اور غریب الوطن بھی تھا، مطلب ہر شہر میں مقیم اور مسافر بن کے رہتا رہا۔ اس پہ غور کیجئے گا کہ ہر شہر سے میری نسبت مقیم کی بھی تھی، یعنی اس شہر کے باشندے کی بھی تھی، اور غریب الدیار کی بھی تھی، اجنبی اور پردیسی کی بھی تھی۔ تو اب مجھے اچانک جو ہے وہ ایک شہر مل گیا، اور وہ شہر عشق تھا۔ تو جیسے ہی میں یہاں پہنچا میرا مقیم ہونا اور پردیسی ہونا دونوں بے معنی ہو گیا، یعنی میرے جو ہر شہر میں جس طرح میں دو تضادات کو جمع کر کے رہتا تھا، وہ دونوں عنوانات میری، وہ دونوں مجھ پر مسلط ہو جانے والی وہ دونوں کیفیتیں، یعنی مقیم اور مسافر،
یہ دونوں جو ہیں وہ جیسے گرد و غبار کی طرح میرے لباس پر سے جھڑ گئے۔ تو شہر عشق میں یہ ہوا کہ نہ میں اس کا مقیم ہوں اور نہ میں وہاں پردیسی ہوں۔ تو اس پر بھی ذرا غور کیجیے گا تھوڑا پیشن کے ساتھ۔ تو میں نے شہر عشق بالآخر دیکھ لیا، اور یہ وہ شہر ہے کہ اب تک دیکھے ہوئے تمام شہر وہ اس کے پاسنگ بھی نہیں ہیں۔ اور اب اس میں قاری کے تخیل پہ چھوڑا ہے کہ شہروں کو کن نسبتوں سے دیکھے گا، ان کی ریاستی، جغرافیائی، علاقائی نسبتوں سے دیکھے گا کہ یہ تہران ہے، یہ دلی ہے، یا پھر شہر عشق، یہ جو شہر عشق کا شہر ہے، تو باقی شہر جو ہیں وہ عشق کے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی شہر جو ہے علم کا ہو، کوئی عقل کا ہو، کوئی دولت کا ہو، کوئی دنیا کا ہو، کوئی زہد کا ہو۔ یعنی جتنے بھی ہمارے مقامات وجود ہیں، جتنے بھی ہمارے مراتب وجود ہیں، یعنی ہمارے اندر جو چیزیں قوی حالت میں ہم پر حاکم ہیں، ہم ان چیزوں کے شہری ہیں۔ تو میں نے وہ علم کا شہر بھی دیکھ لیا، میں نے مجاہدوں کا شہر بھی دیکھ لیا، میں نے زہد کے شہر کو بھی کھنگال لیا وغیرہ، اور پھر منفی معنوں میں بھی کہ میں نے حسد کے شہر کو دیکھا، میں نے بغض کے شہر کو دیکھا، میں نے دنیا کی محبت کرنے والوں کا شہر دیکھا۔ تو ہر شہر کو اس کے منفی اور مثبت دونوں طرح کے عناصر میں کھنگال کر دیکھنے کے بعد جب میں شہر عشق میں داخل ہوا تو پہلا قدم رکھتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ وجود کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ اگر سفر اپنے وجود کی اصل حقیقت ڈھونڈنے کے لیے کیا جائے تو یہ اس سفر کی منزل ہے عشق۔ مطلب یہ سب پڑاؤ ہیں، عقل، علم، شہرت، دولت، حسن، یہ سب پڑاؤ ہیں۔ تو بالآخر منزل تک پہنچ گیا، اور بڑی منزل کا راستہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے اور آزمائشی ہوتا ہے۔ تو اس شہر یعنی اس منزل مقصود، اس منتہائے وجود تک پہنچنے کے لیے مجھے اچھے پڑاؤ بھی ملے اور برے پڑاؤ بھی ملے۔ تو گویا میں نے وجود کی نفسی ساخت کو، وجود کے ذہنی مظاہر اور حقائق کو پوری طرح کھنگال رکھا ہے۔ تو اب جب پتہ چلا کہ بھئی دل کا بھی کوئی شہر ہوتا ہے، تو اچانک دل پیاسا رہا تو اچانک شہر عشق نظر آیا، تو دل کی پیاس پہلے بھڑک اٹھی اور بھڑکتے ہی بجھ گئی۔ تو یہ ہے شہر عشق۔ اور اب یہ عشق کی تشریح نہیں کریں گے، بہت زیادہ میٹافزیکل نہیں ہے یہ، تو آگے چل رہے ہیں کہ نہ دانستم ز اول قدر آں شہر، نہ دانستم ز اول قدر آں شہر، ز نادانی بسے غربت کشیدم، کہ کاش میں شروع ہی سے اس شہر کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی قدر پہچانتا ہوتا تو مجھے اتنا زیادہ اچھے اور برے شہروں میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
یہ یاد ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اچھے شہر بھی اور برے شہر بھی، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑتی، میں بس یہیں سیدھا چلا آتا۔ تو ز نادانی بسے غربت کشیدم، یہ بہت خوبصورت ہے، مطلب شعر کی حیثیت سے یہ شعری معیار پہ بہت چست اور خوبصورت شعر ہے۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں کیسے ہے کہ یہ ایک مسافر ہے جو عمر بھر بھٹکتا پھرا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ وہ ہر جگہ کو منزل سمجھ کر اس کی طرف لپکتا تھا اور پھر سراب کا تجربہ کر کے اس سے بھاگ نکلتا تھا، لیکن اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری منزل کیا ہے، یعنی اس کا ذہن منزل سے ناواقف اور اس کا دل بھی جو ہے وہ پیاسا تو تھا، لیکن یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اس کی پیاس کس کنویں کے پانی سے، کس چشمے کے آب سے بجھے گی۔ تو یہ بھی ہر چشمہ ہر کنواں ٹرائی کرتا رہا اور پیاس نہ بجھی۔ اسی طرح میرا ارادہ جو تھا وہ اپنا کوئی نصب العین مقرر کر کے کام کرنا چاہتا تھا، میرا وجود اپنے فعلی حصے کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، تو اس میں بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کا کام کروں اور کہاں کام کروں۔ تو اب اتفاق سے عشق کا شہر نظر آیا اور تو پتہ چلا کہ بھئی یہ سب یہ ارادے کی بھی منزل ہے، یہ ذہن کا بھی مقصود تھا، یہ قلب کا بھی نامعلوم جو ہے وہ وطن تھا یا مسکن تھا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا تھا، اور اس نادانی کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ غربت کھینچی، یعنی بہت زیادہ پردیسی بن کے رہا، اور پردیسیوں کو پیش آنے والی تمام تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچ کر مجھے جو ہے وہ زخمی کرتی رہیں، مجھے مجروح کرتی رہیں۔ تو یہ نادانی کی وجہ سے ہوا میری۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ عشق کا مضمون ہے، اور عشق کا مطلب ہے کہ دل جا کے وہاں شانت ہو جائے، اپنی منزل کو پہنچا ہوا ہو۔ تو اس میں یہ عام سا ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ نادانی کی وجہ سے ابھی تک اس شہر سے میں واقف ہی نہیں تھا، اپنی نادانی کی وجہ سے یہاں تک پہنچنے میں مجھے دیر لگی، اور بسے غربت کشیدم، یعنی اس کا غربت کہتے ہیں جلا وطنی کو، بے وطنی کو، بے گھری کو، اور بالکل جیسے پیتھیٹک مسافرت کو۔ تو اور ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیں کہ نہ وہ اسے کوئی جانتا ہو، غریب کون ہے کہ جسے باہر بھی کوئی نہ جانتا ہو اور وہ خود بھی اپنے لیے اجنبی ہو۔ تو میں اپنے لیے اجنبی بن کر اور لوگوں کے لیے پردیسی بن کے اب تک زندگی گزارتا رہا۔ کاش مجھے اس شہر کا پتہ اور نام معلوم ہوتا تو اتنے لمبی مصیبتیں نہ جھیلتا۔ رہا کردم چنا شکر ستانے، رہا کردم چنا شکر ستانے، چو حیواں ہر گیاہ می چریدم، کہ میں نے ایسے شکرستاں کو، یعنی جو جنتی شیرینیوں کا جیسے وہ پورا ڈپو ہے، اس شیرینی
اگانے والے، شیرینی برسانے والے ماحول کو جو ہے وہ چھوڑے رکھا نادانی کی وجہ سے، کہ عشق کیا ہے کہ شکر ابل بھی رہی ہے، شکر برس بھی رہی ہے، شکر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور عاشق ہجر میں ہے تو بھی وہ شیرینی میں ہے، وصال میں ہے تو بھی وہ حلاوت میں ہے، یعنی کہ جو ہر تجربے کو مرغوب بنا دیتا ہے۔ عشق جو ہے یعنی محبوب پر منحصر ہو جانا، محبوب کے ہونے پر اپنے نہ ہونے سے گواہی دینا، تو یہ جو ہے یہاں اب اتنی بڑی چیز کا جو ہر تجربہ ہوگا وہ میٹھا ہوگا، وہ روح کو بالکل سرشار کر دینے والا ہوگا، اور وہ تکلیف پہنچاتے ہوئے تسکین میں رکھے گا، یعنی وہاں اٹھائی جانے والی تکلیف تسکین کا ایک پہلو رکھتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں ایسے شکرستاں کو میں نے چھوڑے رکھا نادانی کی وجہ سے، اور جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح ہر گھاس پھوس کو چرتا رہا، کہ شاید اس میں کیمیا اگی ہو، مطلب کوئی جڑی بوٹی کیمیا کی طرح ہو تو میں کھا لوں، تو ہر سبزہ زار میں چرتا رہا مویشیوں کی طرح، یعنی میں اگر اس شہر میں نہ پہنچتا تو میں آدمیت کو کوالیفائی نہیں کرتا، اور حیات کو اس کی حیات کو جبلت تک محدود کر کے، جبلت کا قیدی بن کے مزے اور ناگواری ان دو کیفیتوں میں ادھر سے ادھر ہوتا رہتا۔ یعنی عشق نے مجھے انسان بنا دیا۔ بغیر عشق آواز دہل بود، بغیر عشق آواز دہل بود، ہر آوازے کے در عالم شنیدم۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، مطلب اگر اس کے مضمون کی سمجھ نہ بھی آئے تو یہ شعر ویسے ہی مطلب واہ واہ کرنے پر مجبور کرے گا ہر شاعری کی تربیت رکھنے والے قاری کو۔ تو دوہل تو سب سمجھتے ہیں نا، دوہل جیسے بڑے ڈھول کی آواز، بڑی آواز جو جنگ میں خبردار کرنے کے لیے اور وہ مطلب بلند ہوتی ہے، تو جیسے ببانگے دوہل کہتے ہیں نا اردو میں، کہ بالکل واضح صاف اور دو ٹوک بات، اور اعلانیہ یعنی بلند آواز سے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کے بغیر ہر آواز جیسے ڈرانے والی آواز تھی، جیسے طبل جنگ یا دوہل فنا کی آواز تھی، کہ ان آوازوں سے ڈرتا ہے آدمی، وہ آوازیں کہیں لے جانے کے لیے نہیں ہوتی، جہاں ہم ہیں وہاں بھی چھڑوانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب مطلب جب تک عشق کی نفیر کانوں میں نہیں پڑی تھی، جب تک عشق کا بولنا نہیں سنا تھا، اس وقت تک جو آواز بھی سنی وہ ڈراؤنی تھی۔ دنیا میں جو بھی آواز تھی وہ ڈراؤنی تھی۔ ان آوازوں میں تلاوت کی آواز بھی ہے، قوالی کی آواز بھی ہے، سمندر کی آواز بھی ہے، بھیڑیے کی آواز بھی ہے، سب آوازیں گویا ڈراؤنی تھیں۔ اور ڈراؤنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈرا ہوا آدمی اپنی حیثیت کو فوراً چھوڑ کے پست ہو جاتا ہے۔ ڈر کا جو ایک لازمی
پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ اب میں ڈر گیا کتے سے، وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں اس سے آگے بھاگ رہا ہوں، تو اب میں عام حالات میں بھاگنا ظاہر پسند نہیں کروں گا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، تو گویا اس ڈر نے مجھے اپنی سیلف امیج کو کم کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی جس سطح پر میں ہوں اس سطح سے نیچے کر دیتا ہے ڈر۔ ہر ڈر میں یہی بات ہوتی ہے، سوائے مطلب اللہ کا ڈر حالت فنا میں رکھتا ہے، اور یہ جو مخلوق کا ڈر، دنیا کا ڈر، یہ سب جو ہے جیسے آپ شیر ہیں تو وہ بلی بنا دیتا ہے، آپ آدمیت کی ذرا اونچی سطح پر ہیں تو وہ وہاں سے کھینچ کے حیوان بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں نظر آنے والی ہر چمکدار چیز کے پیچھے میں بھاگتا رہا کہ شاید یہی گوہر مقصود ہو، شاید یہی وہ یاقوت ہو اور اس کی چمک یہی ہو، لیکن ہر مرتبہ پتہ چلتا تھا یہ پتھر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ازاں بانگے دہل از عالم کل، یہ جیسے وہ چل رہا ہے ابھی کہ جو آوازیں دہل، ہر آواز دہل تھی دنیا میں عشق کے بغیر، اور ازاں بانگے دہل از عالم کل، بدین دنیا فانی اوفتی دم۔ اب یہ صاف بتا رہے ہیں کہ آواز دہل میں کیا خطرے کی بات ہے، کہ یہ وہی دہل کی آواز ہے جو میں سنتا رہا عشق سے ناواقفیت کی حالت میں، یہ اسی ڈھول کی آواز ہے جس آواز پہ میں عالم ارواح سے، عالم کل سے، وجود حقیقی کی اقلیم سے اس دنیائے فانی میں آ گرا۔ اس آواز کو سننے سے میں نے اپنی بلندی کھو دی اور پستی میں مجھے گرنا پڑا۔ تو اب یہ انہوں نے واضح بتا دیا نا کہ اوپر سے نیچے لاتی ہے یہ آواز۔ تو جب کیونکہ مجھے وہ آواز دہل یاد تھی جس نے مجھے جنت سے یہاں کی دلدل میں گرایا، تو یہاں میں آ کے اب وہی آواز دہل یہاں بھی گونج رہی تھی، اور وہی جو ہے وہ مجھے گویا اس دنیا کے پاتال میں دفن کرنے والی حرکت پر مجبور کر رہی تھی، یعنی پست میں بھی جو پست ترین سطح ہے وہاں تک مجھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ عشق میری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا، عشق کو میں پہچانتا نہیں تھا سامنے ہونے کے باوجود۔ ندا آمد سے عشق اے جاں سفر کن، ندا آمد سے عشق، آواز دہل کے کنٹراسٹ میں دیکھیے، آواز بھگانے والی ہے، ندا بلانے والی ہے۔ ندا آمد سے عشق اے جاں سفر کن، کہ من محنت سرائے آفریدم۔ تو میری یہ سب حالت دیکھ کر جیسے عشق کو ترس آ گیا، تو اس نے مجھے آواز لگائی، اس کی طرف سے مجھے دل کھینچ لینے والی ندا سنائی دی کہ اے جاں سفر کن، یعنی اے روحانی وجود سفر اختیار کر، سفر کرتا رہ، کہیں نہ رک، کہ من محنت سرائے آفریدم، کہ میں نے یہ جو سارا راستہ طے کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پہنچنا کہاں ہے،
تو یہ کانٹوں بھرا راستہ، یہ کیچڑ سے لتھڑا ہوا راستہ، یہ سب جو ہے یہ میرا ہی بنایا ہوا ہے، میں ہی منزل ہوں، اور میں نے ہی اپنے تک پہنچنے والوں کے لیے یہ محنت اور مشقت بھرا راستہ بنایا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ محنت سرا ہے، یعنی کہ یہ غم، غصے، نفرت اور وہ کیا نام ہے مشقت کی آماجگاہ ہے دنیا، اور یہ دنیا میری طرف آنے کا واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس پہ چل کے تم مجھے منزل بنا کے مجھ تک پہنچو۔ تو بس اب تمہیں ایک قوت ہم دے رہے ہیں کہ اب مایوس نہ ہو، تم ہم تک پہنچو گے، تم اپنی منزل تک پہنچو گے، اور منزل ہی کی ضمانت سمجھو، منزل کے بلاوے پر منزل کا بنایا ہوا پرخطر اور دشوار راستہ طے کرتے ہوئے تم کامیابی سے پہنچو گے۔ لیکن راستہ یہ دشواری اور صعوبت اور غم اور رنج کا طے کرنا ہی پڑے گا، اور جو اس راستے کے غم اور اس راستے کی تکلیفوں کو زیادہ شدت سے اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے وہ زیادہ تیزی سے سفر طے کرتا ہے۔ تو بس گفتم، اب عشق کی ندا تو آ گئی کہ بس گفتم کہ من آ جا نہ خواہم، کہ جب یہ سنا کہ وہ محنت سرا ہے، وہ آندھیوں کا گھر ہے، وہ بجلیوں کا نشانہ ہے، بننے والا نشیمن ہے، وہاں کا پانی زہر ہے، وہاں کی بارش انگاروں کی ہوتی ہے، وہ محنت سرا جو یہ بنا رکھا ہے، عشق نے جو بنائی ہے، تو یہ ڈر گیا کیونکہ یہ عشق کو جانتے ہی نہیں۔ تو بسے گفتم کہ من آ جا نہ خواہم، انہوں نے کہا بھائی میں اس محنت سرا میں نہیں جا سکتا، وہ تو جہنم ہے پوری، تو میں کوئی پاگل ہوں جو جہنم میں چلا جاؤں، تو میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں وہ جگہ نہیں چاہتا اپنے وطن یا اپنی منزل کے یا اپنے پڑاؤ کے طور پر۔ تو بہت رویا، بسے نالی دم و جامہ دری دم، بہت رویا، پیٹا، چلایا، اور اپنے کپڑے جو ہے وہ پھاڑ ڈالے، مطلب غم سے، ڈر سے، ضد میں، مطلب رویا اور ماتم کیا اور کپڑے پھاڑ ڈالے اپنے کہ مجھے وہاں نہ لے جاؤ، مجھے وہاں نہیں جانا اس محنت سرا میں۔ چنا ککنو ز رفتن می گریزم، چنا ککنو ز رفتن می گریزم، ازاں جا آمدن ہم می رسیدم۔ کمال کا ہے، مطلب بڑا پیچیدہ سا اسٹرکچر ہے اس کا، کہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ جانے سے بچ رہا تھا، میں جتنا جانے سے بچ رہا تھا اتنا ادھر سے آنا مجھ تک پہنچ رہا تھا۔ مطلب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں نہ جانے کی ضد کرتا رہا، اور میری ہر ضد جتنی شدید ہوتی تھی اس سے زیادہ شدید کشش رکھنے والی ایک جذبہ سفر مجھ میں منتقل ہوتا رہتا تھا، کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، جہاں نہیں جانا چاہتا وہاں سے جیسے ویزا پہنچتا رہتا تھا۔ ہر بار جب میں کہتا نہیں جانا تو وہ 100 میل کا راستہ خود بخود طے ہو جاتا تھا۔ تو عشق کے شہر تک پہنچنے کا راستہ میرے نہ جانے کی ضد کی وجہ سے تیزی سے پورا ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ اور فسون او جہاں را بر جہاند، فسون او
جہاں را بر جہاند کہ باشم من کہ من خود ناپدیدم۔ فسون او یعنی وہ جو آمد والی کشش مجھ پر بھیجتا تھا میرے نہ جانے کی ضد کے مقابلے میں، اور جو کشش مجھے نہ چلنے کا زور لگا دینے کے باوجود چلوا دیتی تھی بغیر قدموں کے، تو وہ اس کا جو فسون ہے، اس کا جو جادو اور طلسم ہے عشق کا، وہ تو پوری کائنات کو جذب کرنے پہ مجبور کر دے۔ وہ تو کائنات پہ اگر وہ جادو کر دے عشق، تو یہ جیسے اپنی جگہ سے چھلانگ مار کے اس کی طرف لپکے، یعنی بے اختیار۔ تو جہاں اور کائنات کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے کہ باشم من، میری کیا اوقات ہے کہ میں تو خود ہی معدوم ہوں، میں خود ہی کسی کی نظر میں نہیں ہوں، میں خود ہی غائب ہوں، میں خود ہی نامذکور ہوں، میں خود ہی مطلب اپنی ہی نظر سے اوجھل ہوں، اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے، اپنے افلاس ہستی کی وجہ سے، اپنی گری ہوئی جو اپنے گرے ہوئے مرتبہ وجود کی وجہ سے، کہ میں تو وہاں ہوں ہی نہیں جہاں لوگ دیکھے جاتے ہیں، جہاں دیکھنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں تو پاتال میں پڑا ہوا ہوں، وہاں کون دیکھنے والا ہے؟ تو میں خود ہی اوجھل ہوں، تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں اس کشش کے آگے، اس جادو کے آگے جو کائنات میں زلزلہ اور بھونچال پیدا کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی بس کھینچے چلے گئے اور یہاں شہر میں پہنچ گئے۔ تو بگویم چن رسی، یہ آخری شعر ہے، بگویم چن رسی آں جا ولیکن قلم بشکست چن ان جا رسیدم۔ عجیب ڈرامیٹک اینڈ کیا ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اپنے قاری کو، اپنے سننے والے کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہاں جانے کا طریقہ اور راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں نے اپنی بات ہی پوری نہیں کی، تو وہ پوری بات میرا جو ماجرا ہے وہی ابھی پورا نہیں بیان ہوا، کیونکہ قلم ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد، عشق کی فسوں گری کے مرتبے تک پہنچنے کے بعد، آگے کے جو احوال اور واردات ہیں وہ قلم لکھ نہیں سکتا۔ تو قلم جیسے کوہ طور کی طرح پھٹ گیا ہے، اور یعنی یہیں تک پہنچ کے قلم ہی پھٹ گیا اور وہ ٹوٹ گیا، لکھنے سے منکر ہو گیا۔ تو اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا راستہ ہے اور کیا ہے، لیکن اگر مجھے لکھنے دیا جاتا تو میرے اگلے جو وہ ہے تجربات، ان کی تفصیل تم پڑھ کر خود جان لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، یہاں کا نقشہ کیا ہے، یہاں داخل ہونے اور یہاں کی شہریت لینے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن وہ آگے کی باتیں یہ کہنی میرے بسی میں نہیں رہ گئیں کہ میں کہوں، تو لہٰذا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی کود پڑو، اور اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے پار اترنا ہے۔ تو بس اتنا، اگر آگ کے دریا میں تیرنے پہ راضی ہو تو پھر تکلیفوں کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ مطلب جو آدمی آگ کے دریا میں تیرنے اور اس میں غوطہ زن ہونے پر آمادہ ہو جائے
تو وہ یہ تھوڑی پوچھتا ہے کہ اس میں زیادہ گرم حصہ کون ہے اور نسبتاً کم گرم حصہ کون ہے. آگ سے کوئی یہ تھوڑی پوچھتا ہے. تو اب جو بھی تکلیف آئے گی تم نے انتہائی تکلیف کو اپنے لیے جیسے منظور کر کے اب اس محنت سرا میں قدم رکھ دیا ہے جو عشق کی امتحان گاہ ہے. تو بس اس کو پار کرو جلدی سے، اور یہ سب محسوس کرنے میں وقت نہ ضائع کرو کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے وہ اذیت پہنچ رہی ہے. جس دن تم تکلیف اور اذیت وغیرہ کو شکر گزاری کے ساتھ، یعنی یہ تصور رکھتے ہوئے کہ یہ بس یہ چند دن ہیں تکلیفوں کے، آگے بس عیش ہی عیش ہے، تو ایک مرحلہ آئے گا کہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے جیسے شکر نکلے گا دل سے. تکلیفیں جو ہیں وہ راحت پہنچانے لگتی ہیں منزل کے تصور سے. اگر سچا تصور ہو، سچی طلب ہو، سچی منزل ہو اور درست راستہ ہو، تو اللہ ہم سب کو یہ ہمت اور یہ مطلب ہمیں بھی کوئی ندا آ جائے، بس اللہ کرے. تو یہ آج ذرا سادہ سی غزل منتخب کی تھی، اور مجھے بڑی شرمندگی آج محسوس ہو رہی تھی کہ مولانا پر ہم نے کئی ہفتوں سے کام نہیں کیا. تو اب انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے.